الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات روشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، معراج کا بہترین تحفہ جو اللہ پاک نے اس امت کے لیے عطا فرمایا وہ ہے نماز کا تحفہ، نماز کا ہدیہ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ کے، ہدیہ کے، اس امت کے لیے کیا دیا گیا؟ نماز. اور نماز ہے ہی اللہ سے مناجات کرنے کا ذریعہ، اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ. اللہ کرے میں بھی اور آپ بھی نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ دوسرے پارے کی آیت مبارکہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: حافظوا علی الصلوات، کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور صلاۃ وسطیٰ کی جو نماز صلاۃ وسطیٰ اس کی حفاظت کرو.
ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد جو ہے یہ صلاۃ العصر ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا کہ ان کی حفاظت کرو، اور اسی طرح خصوصیت کے ساتھ صلاۃ العصر صلاۃ الوسطیٰ جو ہے اس کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا کہ اس کا اہل اور اس کے مال جو ہے وہ ہلاک ہوگی۔ وہ تیرا اہلہ و مالہ۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، نماز کی حفاظت کرنا یہ معراج کے تحفے کی حفاظت کرنا ہے۔ اب حفاظت سے کیا مراد ہے؟ تو حفاظت سے مراد جو ہے نماز کو وقت کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا۔ یہ جو امام کہتا ہے نا اللہ اکبر، اس کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، فرمایا یہ ہے حفاظت صلاۃ۔ یہ کیا ہے؟ حفاظت صلاۃ۔ اور تکبیر اولیٰ کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نماز کو پڑھ لے، یعنی جب امام کہے اللہ اکبر تو اس وقت وہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، 40 دن جو آدمی تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر لے گا، فرمایا اس کو 2 پروانے ملتے ہیں۔ اس کو 2 پروانے ملتے۔ اب وہ 2 پروانے کیا ہے؟ فرمایا ایک پروانہ تو یہ ہے کہ جہنم سے آزادی ہی ہو جاتی ہے، اور دوسرا نفاق سے بری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے اپنے تجربات جو لکھے ہیں اور واقعات لکھے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں وسعت ہو جائے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں کیا ہو جائے؟ وسعت ہو جائے، برکت کی روزی ملنا شروع ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ زیادہ ملنا شروع ہو جائے، برکت کی روزی مل جائے۔ تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے برکت کی روزی مل جائے، تو بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر لے، اس کے رزق میں برکت شروع ہو جائے گی، اس کے رزق میں برکت شروع ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا جائے۔ اور کتابوں میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ چوری کرتا تھا، ڈاکے مارتا تھا، مختلف لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر جو ہے چوری کر رہا تھا۔
ڈاکے مار رہا تھا۔ تو ایک رات وہ کسی ایک بہت بڑے امیر کے گھر میں داخل ہوا، لیکن وہ امیر جو تھا وہ بھی اللہ والا ہوگا۔ تو جب یہ چور اس کے گھر میں داخل ہوا تو اس وقت وہ میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، تو اب اس کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرے۔ اب یہ چور جو ہے نا وہ ان دونوں کی باتوں کو سن رہا ہے۔ تو خاوند نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں بندہ تلاش کروں گا، لیکن وہ بندہ کیسا ہوگا؟ وہ بندہ ایسا ہوگا کہ جو جہنم سے بھی آزاد ہو اور نفاق سے بھی بری ہو۔ وہ بندہ اگر مجھے مل گیا تو میں اس کو بچی کا رشتہ دے دوں گا، نکاح کرا دوں گا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے؟ وہ اس لیے پتہ چلے گا کہ قریب مسجد میں 40 دن تک دیکھتا رہوں گا کہ کون نوجوان جو ہے وہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے۔ جب 40 دن گزر جائیں گے تو میں اس کو پیغام نکاح دے دوں گا، بچی کا رشتہ دے دوں گا۔ چور یہ ساری باتیں سن رہا ہے، تو اس نے کہا اللہ اکبر، کہ میں جو روزانہ کسی گھر میں داخل ہوتا ہوں، کسی کی ڈاکہ کرتا ہوں، یہ حرام جو ہے میں کما رہا ہوں، حرام جو ہے کھا رہا ہوں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر لوں۔ 40 دن تک تو مال بھی مل جائے گا، رشتہ بھی مل جائے گا، سب کچھ نظام چل جائے گا میرے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ جو چور تھا اب اس نے نماز پڑھنا شروع کی، نیت ہی یہی تھی کہ مجھے رشتہ مل جائے اور مجھے مال مل جائے، لیکن کہتے ہیں نا اللہ بھی اللہ ہے، اللہ بھی اللہ ہے۔ تو اب وہ آدمی چور جو ہے نمازی بن کے پہلی شام میں امام کے دائیں یا بائیں وہ نماز شروع کر دی اس نے، اور بچی کا والد جو ہے وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر مسجد میں آ رہا ہے اور جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون بندہ جو ہے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ جب 30 دن گزر گئے وہ سمجھ گیا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ کیونکہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر رہا ہے۔ جب آخری دن تھا نا تو اس نے، بچی کے والد نے اس آدمی کو پکڑا، اس نوجوان کو پکڑا اور کہا کہ میں تمہارا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب جو 40 دن کا نماز کا اہتمام ہے نا، یہ انسان کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ یہ انسان کو کیا لے جاتا ہے؟ مسلمان کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے نیت تو اس لیے کی تھی کہ مجھے رشتہ مل جائے، لیکن اب مجھے سبحان مل گیا، اب تیرے رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ہمیں بھی ایسا بندہ چاہیے تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام سے 2 پروانے بھی مل گئے، جہنم سے آزادی کا اور نفاق سے بری ہونے کا، اور اللہ نے رزق میں وسعت ایسی پیدا کی ہے کہ اس کی بچی کے ساتھ اس نے شادی کی، اور اس بچی کی وجہ سے اس کو جہیز میں سارا مال جو ہے رزق بھی مل گیا۔ تو اس لیے نماز کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کر رہا ہے وہ گویا کہ معراج کے تحفے کا اہتمام کر رہا ہے، معراج کے تحفے کی قدر کر رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے اللہ کریم، یہ سورہ فاتحہ کل شریف پڑھا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ فرما، آپ کے طفیل برکت سے جمیع انبیاء مرسلین صحابہ کرام اہل بیت اعظام بزرگان دین صوفیاء اتقیاء سلاسل اربع اور خصوصاً ہمارے استاذی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچا، ذکر کی لذت نصیب فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما، آنا اللیل آنا النہار اپنا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے تادم آخر ورد زبان، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، سیدنا وکریمنا وشفیعنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ،
إلا الله 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 الله معي الله حاضری اللہ ناظری اب تو رہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر پہر ہو اللہ 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 Allah, 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 La ilaha illallah, Sayyiduna wa Karimuna wa Shafi'una Maulana Muhammadur Rasulullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اے اللہ کریم، امت کے اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، اللہ انفرادی گناہوں کو معاف فرما، عافیت دارین ہم سب کو نصیب فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے ہیں اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ یہ تیرا گھر مبارک ہے، یا اللہ یہ عشرہ مبشرہ، یا اللہ یہ بیت اللہ کی، یا اللہ اس حصے کا، یا اللہ اس کی نسبت ہے، یا اللہ اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں ظاہری باطنی، اے اللہ تو اپنی غیب کے خزانے سے پوری فرما. باقی ماندہ تعمیرات یا اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما. اے کریم اللہ، حضرت مولانا امداد اللہ صاحب، حافظ رشید احمد صاحب اور ان کے رفقا اور دیگر جنہوں نے یا اللہ مال خرچ کیا، جانی قربانی دی، یا اللہ جانی جو ہے اپنے جسم کو اس کے کام میں لگایا، یا اللہ ان سب کو یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ جو اس گھر کو آباد کر رہے، یا اللہ تو ان کے گھروں کا آباد فرما. یا اللہ ہمارے ٹھیکیدار ظہور صاحب اور ان کے رفقا، یا اللہ انہوں نے بہت محنت کی، یا اللہ ان کو دنیا آخرت کی اچھائیاں نصیب فرما، خیر برکات نصیب فرما، رحمتوں کا نزول فرما. حوادثات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما، شریروں کے شر سے، فتینوں کے فتنے سے، اے اللہ حاسدین کے حسد سے، اے اللہ جادوگروں کی جادوگری سے، اے اللہ ڈاکہ زنوں کی ڈاکہ زنی سے، اے اللہ نظر بد سے ہم سب کو محفوظ فرما، اس جگہ کو محفوظ فرما. ہمارے والدین، بیوی، بچے، تعلق محبت والوں
والوں پہ رحم فرما۔ کریم اللہ جتنے ہمارے فوت ہو چکے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار، اے اللہ ہمارے والدین سمیت، اے اللہ ہمارے اساتذہ سمیت، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں شفاق بنا دے، اے اللہ ہم بھی تیرے پاس آنے والے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔